لیٹ اسٹارٹ. میں پہلے انٹروڈیوس کر دوں اور پہلے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میں اپنے تینوں پینلسٹ کا. میرے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو اپوزیشن الائنس ہے اس کے لیڈر ہیں, سینئر لیڈر. ان کے ساتھ عائشہ بخش ہیں, بڑی جانا مانا نام بھی ہے, صحافی ہے, سما ٹی وی کے ساتھ منسلک ہے. اور ملک احمد صاحب ہیں جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں اور نون لیگ کے سینئر لیڈر ہیں. تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ کیا یہ ایسے ہی چلے گا. آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ ایک سہیل وڑائچ صاحب نے کتاب بھی لکھی تھی اور وہ یہ تھا کہ کیا یہ کمپنی ایسی ہی چلے گی پچھلے دور میں, پی ٹی آئی کے دور میں. تو ہمارا بھی آج کا موضوع تھوڑا اس لیے ایسا ہے کہ دیکھیں 2018 میں جو ہائیبرڈ ماڈل شروع ہوا تھا, آج تو وہ اتنا سولیڈیفائی ہو گیا ہے کہ اب تو ہمارے قوانین بھی جو ہے وہ 26ویں ترمیم ہو 27ویں ترمیم ہو, وہ اس نے جس طریقے سے انٹرینچ کر دیا ہے, اب وہ ہائیبرڈ بھی اس کو کہنا شاید غلط ہوگا. اتھارٹیرین ایک ہم سسٹم کے انڈر ہیں اگر اکیڈیمکلی دیکھا جائے. تو کیا یہ ایسے ہی چلے گا؟ یہ ایک جو جمہوریت کا کچھ لوگوں کے لیے ایک فساد ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے جمہوریت. شاید گلوبلی جو ٹرینڈس چینج ہو رہے ہیں, نیو ورلڈ آرڈر آ رہا ہے, اس میں اسی طرح کی جو ہے وہ ملک ایسے ہی چلتے ہیں. تو اس لیے میں چاہوں گی کہ میرے جو تینوں پینلسٹ ہیں, میں مصطفیٰ سے یہ بات شروع کروں گی کیونکہ ہم رول آف لا, آئین, قانون, اس سب کی بالادستی کی بہت بات کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ سب کچھ اب بہت پیچھے نہیں رہ گیا. جو جس تیزی سے اس حکومت نے خاص طور پہ جو قوانین بدلے ہیں پچھلے 2 سال کے اندر, تو کیا جمہوریت جو اوریجنل فارم میں بے شک وی کی ہو وہ کبھی واپس آئے گی پاکستان میں, یا یہ ایسا ہی چلے گا؟ بہت بہت شکریہ محمل. اس پینل میں جن احباب کے ساتھ میں موجود ہوں, عائشہ, احمد خان جو میرے دوست بھی ہیں, ہم یونیورسٹی میں ایک ہی یونیورسٹی سے ہم نے لاء بھی کیا, اور اس تھنک فیسٹ میں اب تیسرا یا چوتھا سال ہے کہ یہاں پر آ رہا ہوں, اور یہاں کی جو کانورسیشنز ہیں, یہاں پر جو گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے, جو یہاں پر مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے انٹرنیشنل فگرز بھی تشریف لاتی ہیں, تو ہماری جو اپنی سوچ ہے ہمیں اس کو ایک بہتر کرنے کا آپ کا یہ پلیٹ فارم ایک موقع فراہم کرتا ہے, جس کے لیے نہ صرف میں بلکہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ جو بھی یہ کانورسیشن سنتا ہے, یہاں پر جو کانورسیشنز ہوتی ہیں, پورا پاکستان اس کے لیے ایک طرح سے شکر گزار ہے. آپ کا جو ٹاپک ہے کہ کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا, انٹریگنگ ٹاپک ہے, بہت سارے سوالات کھڑے کرتا ہے. اور اس ٹاپک کے اندر جب میں نے یہ پہلی دفعہ اس ٹاپک کو دیکھا تو ذہن میں اچانک یہ خیال ابھرا کہ ہم نے یہ جو لائن اس سیشن کے لیے چوز کی ہے کہ کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا, ہم نے ایک طرح سے یہ پری سپوز کر لیا ہے کہ وقت ساکت رہتا ہے, وقت تبدیل نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم پوری ہیومن ہسٹری اٹھائیں, اپنی بر صغیر کی تاریخ اٹھائیں, تو اس سے ہمیں ایک چیز جو واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وقت کبھی ساکت نہیں رہتا. لوم آف ٹائم, وقت کا چرخہ. ابھی کچھ عرصہ قبل ایک کتاب چھپی, رابرٹ ڈی کیپلن ان کا نام ہے, اور ان کی کتاب کا ٹائٹل ہی لوم آف ٹائم ہے. لوم آف ٹائم, اس سے ہم فوراً جو توقع کرتے ہیں کہ آج ہی کے دن میں یا کل ہی کے دن میں ہمیں نتائج حاصل ہو جائیں, وقت اس کو ایک مختلف انداز اور ایک مختلف ٹائم سکیل پر وہ چیزیں ہمارے سامنے ظہور پذیر کرتا ہے. سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں بادشاہتیں رہیں, یہاں پر ڈائنیسٹیز رہیں, ختم ہو گئی.
وہ جو بادشاہتیں تھیں، ڈائنیسٹیز تھیں، اس دور میں جو لوگ جی رہے تھے، شاید ان کے لیے اس دور حاضر کا یہ سوال بڑا اہم تھا کہ کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ لیکن دہائیوں کے بعد، سینکڑوں سالوں کے بعد، ہم نے دیکھا کہ نظام بدلے، نئے نظام ابھرے، اور اسی ہسٹوریکل پروسیس میں برے صغیر کے مسلمان، ان کی بھی ایک سوچ سامنے آئی، اور پھر وہ سوچ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کئی دہائیوں کے اوپر جدوجہد ہوئی۔ 1910 میں، 20 میں، 30 میں، 40 میں جو لوگ ہماری طرح کے اس وقت تھے، اگر ان سے آپ پوچھتے جو اس وقت کلونیلزم کا، استعمار کا مقابلہ کر رہے تھے، تو یہ سوال ان کے لیے بھی پیدا ہوتا، اور وہ کرتے کہ کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اتنی دہائیاں گزر گئیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ وقت بدلا۔ تو وقت ساکت نہیں رہتا۔ ہماری آج کل کی جو صورتحال ہے، جس سے ہمارا معاشرہ گزر رہا ہے، اس صورتحال میں جن ٹرینڈز پہ ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ ٹرینڈز آگے چل کر کوئی بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں یا نہیں، اس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اگر وقت ساکت ہوتا، ایک جگہ ٹھہرا ہوا ہوتا، منجمد ہوتا، تو شاید آپ کو وہ ٹرینڈز بھی نظر نہ آ رہے ہوتے، لیکن معاشرے کے اندر آپ کو ایک ارتعاش بھی نظر آتا ہے۔ اس موقع پہ اگر ابن خلدون کا ذکر کیا جائے کہ جو شاید اس دنیا میں ہماری پچھلی 700-800 سال کی تاریخ میں پائنیئر تھے سوشیالوجی کے، جنہوں نے پہلی دفعہ سوسائٹی کے اندر جو ٹرینڈز تھے، سیٹلڈ سوسائٹی ورسز نومیڈک سوسائٹی، اسبیہ کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ یہ پریڈکٹ کرنے کے قابل ہو گئے تھے ان کے ماڈل کے مطابق کہ کسی بھی معاشرے کے اندر چینج کتنی جنریشنز کے بعد آ سکتا ہے۔ اور جو انہوں نے بنیاد رکھی، آج پاکستان میں ہم اگر انہی ٹرینڈز کو سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں، تو ہمیں یہاں پر وہ کچھ ظہور پذیر ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ جو شاید آنے والے دنوں میں ارباب اختیار نے جس کا تصور بھی نہ کر رکھا ہو۔ سوشیولوجسٹس نے ایک اور اس پچھلی دہائی میں انہی چیزوں کے اوپر کام کرتے ہوئے، ابن خلدون کی جو تھیریز تھی ان کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے ایسے ماڈلز انہوں نے بنا لیے ہیں کہ جس میں اب کافی سرٹنٹی کے ساتھ وہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک معاشرہ اب کس طرف جا رہا ہے، کیا وہ کلیپس کی طرف جا رہا ہے، یا اس معاشرے کے اندر کوئی دوبارہ انگڑائی لینے کی صلاحیت موجود ہے۔ کلیو ڈائنامکس ایک نئی فیلڈ ایجاد ہوئی ہے۔ کلیو کا مطلب ہسٹری اور ڈائنامکس چینج، کہ ہسٹری آف چینج، اور اس ہسٹری آف چینج کو جب آپ ہزاروں سالوں کے اوپر پھیلا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو ریکرنگ پیٹرنز نظر آتے ہیں، اور اگر وہ پیٹرنز آپ کو اپنے معاشرے میں بھی نظر آنا شروع ہو جائے، یا ان کا کمبینیشن نظر آنا شروع ہو جائے، اور ایک مخصوص سمت میں وہ پیٹرنز آپ کو لے کے جا رہے ہوں، اور ان کو کورس کریکشن کی ضرورت نہ ان کی جائے، تو پھر یہ بات تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ کسی حادثے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ اب وہ پیٹرنز کیا ہیں؟ یہ ہمارے لیے ان کے اوپر غور کرنا، ان کے اوپر سوچنا بہت ضروری ہے۔ ان پیٹرنز کے اندر کسی بھی معاشرے میں 4 یا 5 چیزیں اگر اکٹھی ہونا شروع ہو جائیں، وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائیں، تو ان کو بغور دیکھنے کی ضرورت
ہوتی ہے, اور ان میں سے ایک ہے ڈکلائننگ ریئل ویجز, کہ اگر کسی بھی معاشرے کے اندر انسان اپنی محنت مزدوری اپنے کام کے بدلے میں جو کچھ وہ کما رہا ہے, اگر اس میں گراوٹ شروع ہو جائے تو یہ کسی بھی معاشرے کے لیے ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ عمل پچھلے کئی سالوں سے شروع. پھر اسی طرح گیپ بٹوین دا رچ اینڈ دا پور, یہ اگر کسی معاشرے میں ہونا شروع ہو جائے تو سنبھل لیجئے, احتیاط کیجئے. ہمارے ہاں یہ بھی معاملہ اور یہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج ڈیٹا, اعداد و شمار اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت تقریباً 47% پاکستان سطح غربت سے نیچے جا چکا, اور 47% پاکستان کا مطلب ہے تقریباً آدھا پاکستان, 12.5 کروڑ لوگ اس ملک میں 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے. ان کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے میں دقت ہے, ان کو اپنے گھر کا کچن چلانے میں دقت ہے, ان کو اپنے بجلی اور گیس کے بل دینے میں دقت ہے, اپنا علاج کرانے میں دقت ہے. اور پھر تیسری چیز اگر وہ بھی وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائے تو وہ ساری صورتحال کو مزید گمبھیر بنا دیتی ہے, وہ ہے اوور پروڈکشن آف ینگ گریجویٹس. آج ہمارے ملک میں بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ حیران کن طور پر اس ریجن کے تمام ممالک سے اگر آپ کمپیئر کریں, بھارت سے, سری لنکا سے, نیپال سے, بنگلہ دیش سے, تو یہاں پر ان سے زیادہ بے روزگاری کی شرح ہے. اور الارمنگلی نوجوانوں کے اندر یہ بے روزگاری کی شرح اس ریجن میں بھی سب سے زیادہ ہے ہمارے ہاں. نیپال میں کیا ہوا, سری لنکا میں کیا ہوا, بنگلہ دیش میں کیا ہوا, اور ہم لا تعلق ہو کر ان ریالٹی سے ارباب اختیار بیٹھے. پھر اسی طرح اگر کوئی معاشرہ, کوئی اسٹیٹ, کوئی ریاست ایکسپلوڈنگ ڈیٹ کے اندر پھنس جائے تو یہ ایک اور کنٹریبیوٹری فیکٹر ہوتا ہے کہ جو ریاست کو کلیپس کی جانب لے جانے کی صلاحیت یا معاشرے کو ایک کلیپس کی جانب لے کے جانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. ہماری جو ڈیٹ کی صورتحال ہے کہ آج وفاقی حکومت جتنے پیسے کماتی ہے, جتنی اس کی ارننگز ہے, ٹیکس برڈن پاکستان کے لوگوں کے اوپر ڈال کے یہاں پر بزنس کو سٹرینگولیٹ کر دیا گیا ہے, ایک عام آدمی کی معیشت تباہ کر کے رکھ دی گئی ہے, اور جتنی رقم اس کے باوجود حاصل ہوتی ہے وہ صرف سود ادا کرنے میں لگتی ہے. تو آپ کے ہاں یہ کنڈیشن بھی پوری ہو چکی ہے. اور ان ساری چیزوں کو ملا کر جو آخری کنڈیشن ہے کہ لوگوں کے اندر ڈسٹرسٹ بڑھ جائے حکومت کا. ملک میں دیکھ لیجئے آپ کے پولیٹیکل ریپریشن بھی ہے. یہاں پر 8 فروری کو جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایک ایسا ادارہ جس کا آپ نے اپنے سوال میں ذکر کیا کہ جو 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کرتا جا رہا ہے, شاید 28ویں بھی کرے, جس کے اندر شاید نوجوانوں سے, 18 سال والے بچوں سے, ہمارے 25 سال تک ان سے ووٹ لینے کا اختیار ختم کر دیا جائے, مزید نئے صوبے بنانے کی گفتگو شروع کر دی جائے, اور ایک ایسی اسمبلی سے کہ جس کی نمائندہ حیثیت کے اوپر ہر پاکستانی کو سوال ہے, شک ہے, بلکہ یقین ہے کہ یہ ہماری نمائندہ اسمبلی نہیں ہے. آخر میں اپنی بات کو یہاں پر ختم کروں گا کہ یہ 5 کنڈیشنز جو ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, ہمارے معاشرے کے اندر ڈکلائننگ ریئل ویجز,
gap between the rich and the poor, overproduction of young graduates, joblessness, exploding debt, and distrust of the government and its institutions. یہ ساری کنڈیشنز پوری ہو چکی. کیا چیز پاک کرے گی میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا, کوئی بھی نہیں پریڈکٹ کر سکتا, لیکن وہ کنڈیشنز اور وہ حالات اس ملک میں پورے ہو چکے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ہم کسی بڑے کرائسس کا شکار ہو سکتے ہیں. لیٹس ہوپ کہ پولیٹیکل پلیئرز اس ساری صورتحال میں میچورٹی کا مظاہرہ کریں. ان 25 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری جو ان کے کندھوں کے اوپر ہے, ان کی زندگیوں کی, ان کی خواہشات کی, ان کی ایسپریشنز کی, اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس کو بدلنے کے لیے ایک بہتر کردار ادا کریں. شکریہ. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ. آپ نے بہت ساری وہ چیزوں کی آپ نے جو ہے نشاندہی کی ہے جو میں ملک صاحب سے پوچھنا بھی چاہوں گی, لیکن میں اس سے پہلے ذرا عائشہ سے جو ہے وہ بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں, کیونکہ یہ تو ایک فرام پولیٹیشین ٹو پولیٹیشین بہت سارے سوالات ہیں عوام کے بھی جس کا ملک صاحب جواب دیں گے, لیکن ایز میڈیا پرسنس عائشہ ہمارا اپنا جو ہے کردار, کیا آپ کو ایسے نہیں لگتا, میں 2005 میں نے جرنلزم جوائن کیا تھا, اس وقت بھی ریڈ لائنس تھی, خاص طور پہ ایک اسٹیبلشمنٹ یا نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تو ہمیشہ ریڈ لائنس ہوتی ہیں, اور دوسرا ایک ریلیجن, یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ کافی اس کے پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کیا کیا بات کرنی ہے. اب تو ہر چیز ہی ریڈ لائن بن گئی ہے, کوئی چیز آن ایئر چلی جاتی ہے یا بول دیتے اس کے بعد پتہ چلتا ہے یہ بھی ریڈ لائن تھی. اب اتنی بلر ہو گئی ہیں ریڈ لائنس, اس کے اندر میڈیا کس طریقے سے بات بھی کرے, عوام کی نمائندگی بھی کرے, اور یہ سب ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں, اور جو اتنے پولرائزڈ ورلڈ کے اندر پولیٹیکلی پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے, کون صحیح ہے, کون غلط ہے, کون وکٹم ہے, کون ایگریسر ہے, یہ بھی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں پچھلے 8-10 سالوں میں خاص طور پہ. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ میمل. جیسے مصطفیٰ بھی ابھی ذکر کر رہے تھے ٹاپک کا, جب آپ نے مجھے بھی بتایا کہ ایسے ہی چلے گا تو اس دن تو میں نے وہ آپ کا میسج رکھ لیا, پر کل رات سے اور آج دن میں نے بہت سوچا, اور جتنی بار میں نے اس بات کو سوچا مجھے اس میں اتنے زاویے نظر آئے کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جب محمل کہہ رہی ہے کہ ایسے نہیں چلے گا, محمل خود اتنی ایک ایمبیگوٹی بھری بات کر رہی ہے, وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے اور ہم سے پوچھنا کیا چاہ رہی ہے, اس کا کوئی ایک زاویہ نہیں ہے, اس کی کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے. سو اس گفتگو کے اندر ہم کتنے بندھے ہوئے ہیں جب آپ ریڈ اور بلڈ لائنز کی بات کر رہی ہیں کہ آپ خود کھل کے نہیں وہ بات کہہ رہی جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں, کھل کے وہ سوال نہیں کر رہی جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں. ایسے نہیں چلے گا. اگر ایسے نہیں چلے گا تو جیسے چل رہا تھا وہ بھی چل رہا تھا, ہم جہاں کھڑے تھے ہم اس سے بھی زیادہ زوال کی طرف اس وقت ہمارا سفر ہے. مصطفیٰ نے آغاز میں کہا کہ وقت ساکت نہیں ہوتا, اور میں اس وقت سے جملہ سوچ رہی ہوں کہ وقت تو ساکت نہیں ہوتا, مگر شاید پاکستان کی عوام کی قسمت کو ساکت کر دیا گیا ہے. 8 دہائیاں پوری ہو گئیں قریباً پاکستان بنے. 8 دہائیاں پہلے یونٹی, فیتھ, ڈسپلن کے ساتھ اگر یہ ملک وجود میں آیا تھا, آج تو یونٹی, فیتھ, ڈسپلن اس ملک میں کہیں نہیں ہے. کیا کوئی سیاستدان یہ نظریہ عوام تک لے جاتا ہے؟ اپنے ذاتی سیاسی مفاد یا بیانیے تو ہم ضرور لے کے جاتے ہیں. تو میں کسی بھی چیز کو جب ہم ایک اوور آل گفتگو کرتے ہیں اس میں سے ہم میڈیا کو نکال کے ہینڈل نہیں کر سکتے. میڈیا از دی پارٹ آف سوسائٹی, بزنس مین از دا پارٹ آف سوسائٹی, پولیٹیشین از دا پارٹ آف سوسائٹی, ریلیجیس مائنڈ سیٹ از دا پارٹ آف سوسائٹی. ہم سب جو بھی ہیں مل کر ہیں, علیحدہ علیحدہ نہ ہینڈل ہو سکتے ہیں, نہ گرو ہو سکتے ہیں, نہ آگے جا سکتے ہیں. پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ آگے جائے گا, ایک وقت آئے گا, سوچ ابھرے گی, فلاں جگہ پر انقلاب آنے کو تھا اور یہاں پر نہیں آیا, شاید وقت آئے گا پہنچ جائے گا. کیسے پہنچے گا؟ کیا معاشرے کو تیار کیا گیا ہے؟ کیا میڈیا سامنے سے کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے یا جواب دیتا ہے کہ ہاں میرے پہ پابندی ہے, میں نہیں بول سکتا, میں اس جگہ پر بات نہیں کر سکتا, میں اس جگہ پر بات نہیں کر سکتا؟ کیا سیاستدان کھل کر بولتے ہیں؟ وہ سیاستدان جو 2 دن پہلے اسمبلی میں یہ بل پاس کر رہے ہوں کہ ان کے اثاثے عوام کے لیے پبلک نہ کیے جائیں. کیوں پبلک نہ کیے جائیں؟ جی ان کو کوئی سیکیورٹی پرابلم نہ ہو جائے. عوامی نمائندہ کون ہوتا ہے؟ میرا آپ کا چنا ہوا بندہ ہے جس نے میرے آپ کے حقوق کا تحفظ اس اسمبلی میں کرنا ہے. اگر اس کو چھپنا ہے, اتنا ڈر ہے, تو اس کو اسمبلی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کو اپنے اثاثے چھپانے ہیں, وہ جس علاقے سے, جس محلے سے, جس کانسٹیچوئنسی سے آ رہا ہے وہاں کا ہر بندہ اس کو جانتا ہوگا. اگر اس کے مفاد کو سرو کرنے آ رہا ہے تو اس کو تو خود کھول کے بتا کر آنا چاہیے کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں کل تمہارے لیے کیا کروں گا. لیکن یہ آسان کام نہیں ہے. جو مصطفیٰ نے کہا کہ وقت ساکت نہیں رہتا, پاکستانی قوم کے لیے وقت ساکت ہے.
نہیں اگر یہ ملک کسی حد تک آگے گیا ہے تو وہ ترقی ہے جو آپ کے ملک میں خود آ گئی. وہ سائیکل، وہ گاڑی جو خود یہاں تک پہنچ گئی آپ نے اڈاپٹ کر لی. وہ ٹیلی فون، وہ ٹیلی ویژن، وہ انٹرنیٹ، وہ 4G 5G خود آ گیا آپ کے پاس. یہاں کے لیڈر نہیں لے کر آئے. ورنہ ایک چھوٹے شہر کے بندے کو بھی پتا ہو، سیوک سینس ہو کہ پبلک ٹوائلٹ کیسے یوز کرنا ہے، ریڈ سگنل پر کیسے کھڑے ہونا ہے، اسکول میں جانا ہے تو کیسے بیہیو کرنا ہے. ایک عام آدمی کو پتا ہو میں سڑک پہ چل رہا ہوں تو میں نے کیسے بیہیو کرنا ہے، میرے پہ کیا رولز امپلیمنٹ ہوتے ہیں. کیا کبھی ہمارے ہاں کے لیڈرز نے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ آپ کی سیوک سینس، آپ کی سیوک رسپانسبلٹی کیا ہے؟ معاشرے تو نیچے سے ترتیب پاتے ہیں، اوپر تو اشرافیہ ہے جو ہمیں لیڈ کر رہی ہے. 1-2% اس پورے ملک کو رول کر رہا ہے. ہم میڈیا بھی اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح اس ملک کو گورننس لے کے چل رہی ہے. کوئی گورننس نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے، ایلیٹ کا رول ہے. میڈیا میں بھی ایلیٹ کا رول ہے. سو ہمارے ابھی آج کل غالباً پارلیمنٹ کے اندر حکومت نے جواب دیا ہمیں چیلنج نہ کیا جائے. ہم نے جو فیصلہ لیا ہم اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے؟ جب اپوزیشن نے سوال کیا کہ ہمیں آن بورڈ کیوں نہیں کیا گیا، آج کی حکومت کہتی ہے ہمیں چیلنج نہ کرو، ہم سب سے بہتر جانتے ہیں، بہتر سوچتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں. پچھلی حکومت بھی یہی کہتی تھی کہ ہم سب جانتے ہیں، سب سے بہتر سوچتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے جمہوریت کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے سیاست کیا ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہے 1 پیج کتنا شاندار ہے. کیوں 1 پیج تب تک شاندار ہے جب تک آپ کمفرٹیبل بیٹھے اور آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. میری آپ کی طرح کوئی سوال کرے گا تو کہیں سے پیکا اٹھ کے آ جائے گا، بولے تو کیوں. بس اتنے سے اظہار آزادی رائے ہے کہ آپ بولیں تو جس طرح ممبر نے پوچھا کیا ایسے ہی چلے گا، ایسے ہی چلے گا. چہرے بدل جائیں گے اور کچھ تبدیل نہیں ہوگا. عائشہ آپ نے کہا کہ ایمبیگوس ہے یہ جو ٹاپک ہے، کیا ایسے ہی چلے گا. اچھا میرے خیال میں یہ ایمبیگوٹی تو نہیں، میں نے اس طرح کہ اصل میں ایک ہوپلیسنس ضرور ہے. لیکن اور یہی میں ملک صاحب سے جو بات بھی کرنا چاہ رہی ہوں. بیسکلی ملک صاحب ایک جو لوگ آئیڈیلسٹک بھی تھے، جن کو لگتا تھا اس ملک میں 2008 میں جو ہے 11 سال کی ڈکٹیٹرشپ کے بعد جو ہے 9 سال کی ڈکٹیٹرشپ کے بعد جو ہے وہ جمہوریت آئی ہے. بے شک کمزور جمہوریت آئی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت ہوگی، اس کے باوجود لوگوں نے جمہوریت کو سپورٹ کیا. تو اگلے 10 سال جس طرح جمہوری چلے اس کے اندر ہم نے دیکھا پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہیں ایز سچ ہوئی. ہم نے پولیٹیکل پرزنر ایک آدھے شاید ڈاکٹر عاصم تھے، ان کے علاوہ ایک آدھے کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھا. تو ایک وہ چل رہی تھی. پھر 18ویں ترمیم اس کے اندر ہوئی، کنسنسس کے تھرو ہوئی. اس کے اندر جو ہے اے پی ایس کے بعد کنسنسس کے ساتھ اگر آپریشن بھی ہوا تو وہ سب کچھ ہوا. ایک پولیٹیکل کنسنسس ہمیں نظر آ رہی تھی، ایک ہمیں ہوپ نظر آ رہی تھی. میڈیا کے اندر بھی ہمیں ہوپ نظر آ رہی تھی، ہم بات کر پا رہے تھے. پھر گھٹن کا ماحول آ گیا ایک ہائیبریڈ کے نظام کے تھرو. اور جس طریقے سے جو بھی کانسپریسیز ہوئیں، جو بھی اس کے اندر انوالو تھا، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ تو دیکھیں ہمیشہ انوالو ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر سیاست دانوں کا، سیاسی جماعتوں کا، سیاسی لیڈرز کا بھی ہاتھ تھا. اور اب تو ایسے لگتا ہے کہ سب کمپرومائز ہو گئے ہیں اور سب صرف اپنی باریوں کا انتظار کر رہے ہیں. اور جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں وہ بہت کمفرٹیبل ہیں کہ سیم پیج رہے، اور جو دوسرے ہیں وہ بھی باری کا انتظار کر رہے ہیں. وہ سویلین سپریمیسی کے لیے نہیں لڑ رہے یا وہ کسی پرنسپل کے لیے یا اس طرح کی چیز. یہ ایک ہوپلیسنس ہے اس سوال کے اندر، اس ٹاپک کے اندر. تو آپ کیونکہ حکومت میں ہیں تو آپ سے ظاہری بات ہے زیادہ سخت سوال بنتا ہے کہ ایک یہ ہائیبریڈ نظام کے اندر آپ کی حکومت کہتی بھی ہے کہ ہم بڑے خوش ہیں، لیکن کیا یہ عوام کے انٹرسٹ سرو کرتا ہے؟ جی میم تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے دعوت دی. میں بھی آپ کے پاس 2-3 مرتبہ اس جگہ پہ آئے اور یہاں سے سیکھ کر گیا ہوں. اٹس لرننگ کرو انڈاؤٹیڈلی. اور یہاں پہ ایک بات اچھی یہ ہے کہ ہم کھل کے اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں اور رائے کا احترام بھی کرتے ہیں. دیکھیں مجھے اس سے کوئی کہنے میں without the fear of contradiction I can plainly, in very plain speaking I can put this way کہ یہ جو ایسے ہی چلے گا اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں، all of us. اور اس کے ایسے چلتے رہنے کے جو سبب ہیں ان میں ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے کسی نہ کسی طرح سے، اور وہ کنٹریبیوشن کیا ہے اس کا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے. اب 1947 اور آج میرا خیال لگ بھگ کوئی تقریباً صدی ہونے کو آ رہی ہے، 20-22 سال کا فرق رہ گیا ہے. تو کیا 70-80 سالوں میں ہم یہ طے نہیں کر پائے کہ ہم کیسے چلائیں گے؟ یہ سوال ہے.
اور اگر ہم یہ نہیں طے کر پائے اور اس میں کچھ ڈاکومنٹس بھی آپ کی رہنمائی نہیں کر سکے، جن میں آئین پاکستان ہے، جس میں آپ کے پاس ایک آبجیکٹیوز ریزولوشن تھی، یا جو قرارداد مقاصد سے پہلے لاہور ڈیکلریشن تھی، ان سب نے اگر کوئی مدد نہیں کی تو پھر خرابی کا ہے، سوال کیا ہے؟ یہ تو بڑے پولیٹیکلی ویل تھاٹ آف ڈاکومنٹس تھے، جس میں ساری سیاست موجود تھی، سیاست گناہ نہیں تھی، سیاست بنیادی طور پہ ایک ایسا راستہ تھا جس میں عوامی رائے شامل ہوتی تھی اور عوامی رائے کا احترام ہوتا تھا، اور وہ عوامی رائے ہر دور کے نوجوان کی تھی، ہر دور کے متوسط عمر کے شخص کی تھی، ادھیڑ عمر کے شخص کی تھی، سب تھے اس میں، جنریشنز کے جھگڑے نہیں تھے، کلیکٹیو وزڈم ریفلیکٹ کرتی تھی ان میں. سو ویئر وی ہیو فیلڈ کہ یہ سوال اٹھانا پڑا کہ ہوپلیسنس ان 80 ایئرز، 75 80 ایئرز، یہ ہوپلیسنس آج آپ کا موضوع کیسے بن گئی؟ تو پھر ضروری ہے کہ ہم فیوچر کو پریڈکٹ کرنے کے لیے پاسٹ پر ایک تائرانہ نظر ضرور ڈالیں، اور اگر ہم اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، سبجیکٹیولی میکنگ ناٹ اے پری کنسیو تھاٹ کہ میں پہلے سوچ کے بیٹھا ہوں کہ میں کیا ہوں اور میں اسی کے اندر پھنس کے رہوں، اگر کسی مذاکرے کے نتیجے میں، کسی سبسٹینشیل فیکٹ کے نتیجے میں، کسی ایسی بات میں جو کہ کریکٹ ہو ود دا ڈیٹیلز، تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس پر بات چیت کر کے کوئی نتیجہ بھی نکالیں. تو میرے ماننے میں دو باتیں ہیں. میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اور میرے سامنے وہ تمام انتخابات جو پاکستان میں آج تک ہوئے، میں نے کسی ایک فرد واحد کو وہ شکست تسلیم کرتے دیکھا ہی نہیں. اور میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاؤں گا اپنے ذاتی حوالے سے. جب یہ پیچھے پی ڈی ایم گورنمنٹ بنی، پنجاب میں نو کانفیڈنس موو ہوئی، تو میں نے میاں حمزہ شہباز صاحب کو کال کر کے کہا کہ میاں صاحب میں ایک فیلڈ میں ہوں اینڈ وی ہیو لاسٹ دی الیکشن، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ پبلکلی اپنی اس ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کر لیں، مناسب ہوگا، ہم ہار گئے الیکشنز. بٹ میں ایز اے میٹر آف فیکٹ اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میرے سامنے انتخابات کی تاریخ ہے. اس ملک میں انتخابات کے نتیجے میں یہ ملک دو لخت ہوا. اس ملک میں انتخابات کے نتیجے میں مارشل لا سن 60 کی دہائی میں، 50 کی دہائی میں مارشل لا لگے. اس ملک میں 85 کے انتخابات کس انداز میں ہوئے، پھر 88 کے انتخابات کو کسی نے تسلیم نہ کیا. تمام وہ لوگ جو الیکشن ہارے، سب نے کہا کہ یہ الیکشنز درست نہیں تھے. ان الیکشنز میں 90 کے الیکشنز میں ٹرمز آئیں یہ جھرلو الیکشنز تھے. اس کے بعد ٹرمز آئیں کہ یہ سارے کے سارے ارینجڈ الیکشنز تھے. 93 کو کسی نے تسلیم نہ کیا، 97 پر کسی نے تسلیم نہ کیا، 2002 اینڈ اسٹوری گوز آن. تو کیا پولیٹیکل لوگ، جہاں تک میں آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ if nobody has accepted the results ever، تو کیا مستقبل میں یہ تسلیم ہو جائیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر آج یہ تکلیف ہم اٹھا رہے ہیں اور ہائیبرڈ کی بات ہمیں 2018 سے سہنی پڑ رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں پولیٹیکل سپیس کم ہوئی ہے، انڈاؤٹیڈلی کم ہوئی ہے. اس کے نتیجے میں آکوپائنگ دا ٹرف بائی دا سویلین کم ہوا ہے، بلا شبہ کم ہوا ہے. اور ہم اس بات پہ بڑے ناقد تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیموکریسی بڑی فریجائل ہے، اس کے ساتھ آپ نے چھیڑ چھاڑ کر دی تو اس کی تو بڑی آپ کو گارڈ کرنی پڑتی ہے، اس کو آپ کو بڑا جیلسلی گارڈ کرنا پڑتا ہے. آپ اس کے ساتھ غیر ضروری چھیڑ چھاڑ مت کریں. 184(3) کے اندر ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو مت نکالیں، لوگوں کو پلیس مت کریں. یہ بالکل قطعی طور پہ یہ اس ملک کی بنیادیں، نظام کی بنیادیں، جمہوریت کی بنیادیں، سویلین ٹرف کے زیادہ آکوپائی ہونے کے ریزنز، یہ سب ختم کر دے گا، اور آپ پھر سے ایک وشیس سائیکل میں پھنسیں گے اور آپ کو اپنا سفر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، وہ جدوجہد دوبارہ کرنی پڑے گی. And I stand proven. This is, maybe I sit in a house as a speaker, maybe I have had
a very, very tough time in last 5 years in opposition, but I practically know sharing the both sides. مجھے پتہ ہے کہ مشکل شروع کہاں سے ہوئی, جو سفر درست سمت میں جاری تھا وہ رکا کیسے. But it is not the time کہ we should keep on pointing fingers on each other. میں نے آپ کے سامنے ڈائگنوسس کی ہے کہ پرابلم ہے کیا. ہمارے سیاسی رویے, جب میں نے کہا ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پولیٹیکل, اس کے اندر ہماری جو اس میں رسپانس ہے, جمہوریت ہار کو تسلیم کرنے کا نام ہے. جمہوریت صرف جیتنے کا نام نہیں ہے. جمہوریت بلا شبہ اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا نام. جمہوریت ڈائلاگ کا نام ہے. جمہوریت انارکی کا نام نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. انارکسٹ ٹینڈنسیز کوڈ ناٹ بی, ان کو کبھی آپ ڈیموکریسی کہہ ہی نہیں سکتے. یہ جو آپ کے پروٹیسٹس ہیں, یہ اس وقت تک آپ کا رائٹ ہے جب تک وہ میرا رائٹ ٹو لیو مجھ سے چھین نہیں رہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے گھر کو آگ لگی ہو اور یہ کسی کا سیاسی حق ہو؟ نہیں ہو سکتا. یہ چاہے میں کروں چاہے کوئی اور کرے. تو درستگی کہاں ضروری ہے؟ پہلے پولیٹیکل لوگوں میں یہ درستگی ضروری ہے. اب رہ گیا فوج کا سوال. فوج یہ ٹرف آکوپائی کر رہی ہے, بالکل کر رہی ہے, انڈاؤٹیڈلی کر رہی ہے. فوج میڈلنگ کرتی ہے, بلا شبہ کرتی ہے. آپ تو شاید الفاظ کو کسی انویلوپ میں کہہ رہے ہیں, میں تو بڑا فرینکلی کہہ رہا ہوں. اور یہ 77 سال کی تاریخ ہے. تو جب اگر آپ یہ 77 سال کی تاریخ میں, جب یہ 77 سال کی تاریخ میں آپ کو یہ ثابت ہے کہ یہ ایسے ہے, تو وائی ڈونٹ یو سیٹ. یہ پارلیمنٹس, یہ اسمبلیز, یہ اہل حل و عقد کی جگہ ہیں, یہ دلیل کی جگہ ہیں, یہ تقریر کی جگہ ہیں, یہ ریزن کی جگہ ہیں, یہ بجٹ پاس کرنے کی جگہ ہیں. یہ اس صوبے میں بالفرض یہاں پہ 120 نفوس بستے ہیں, ان کی تقدیر کے فیصلے کرنے کی جگہ ہیں. کس کو کتنے پیسے آپ نے دینے ہیں, کس کی صحت کے لیے کتنا ہوگا, کس کی تعلیم کے لیے کتنا ہوگا, انفراسٹرکچرز کیسے ہوں گے, پاورٹی ایلیویشن جن کا ذکر مصطفیٰ کر رہے تھے. He's rightly said that. یہ میں I endorse every word of his جو انہوں نے بات کی. بلا شبہ یہ وہ مسائل ہیں جن پر بات کہاں ہونی ہے, کہیں اور نہیں ہو سکتی. نو ایگزیکٹو کین ڈو دیٹ, ٹرسٹ می فار دس. دنیا میں نہیں ہو سکا. یہ جگہیں جو اہل حل وقت کی جگہ ہیں وہ باہم مشورے کی جگہ ہیں, وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ کی پارلیمنٹ ہے. میں as a political person who has contested in last 2 decades for more than 5 times, میں آج تک کسی ایک وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر نہیں سن سکا. کبھی میں نے ڈسرپٹ کی, کبھی میری مخالفت میں میری اپوزیشن پارٹی نے ڈسرپٹ کی. میں نے وہاں پر کتابیں پھاڑیں, میں نے وہ کاپیز اپنے دوسرے لوگوں پہ گلے پہ پھینکی, میرے پر پھینکی گئیں, ہلوگنزم ہوئی. وہ جو 120 ملین لوگوں کا حق تھا کہ ان تک یہ بات پہنچے, ان تک میں نے نہیں پہنچنے دی. میرے شور شرابے میں تمام دلیل, تمام تقریر, تمام بجٹ سب دب گیا. سو میرا اگین, میں کسی کی طرف دیکھ کے نہیں کہہ رہا that somebody has to do it. یہ میں نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے اور مجھ سے درست نہیں ہو پا رہا. یہ ہاؤسز ہوسٹیج ہو گئے ہیں, پولیٹیکل لیڈرشپس کے ہوسٹیج ہو گئے ہیں. کبھی میں شور مچا رہا ہوں اپنی قیادت کو چھڑوانے کے لیے, کبھی مجھ سے مخالف شور مچا رہا ہے اپنی قیادت کو چھڑوانے کے لیے. بھائی کیوں اس ملک میں انتقال اقتدار پیسفل کیوں نہیں ہو سکتا؟ وائی ایوری بڈی ہیز ٹو بی پٹ ان جیل ونس ہی از آؤٹ آف دا گورنمنٹ؟ سوال کیا ہے, کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اسی طرح سے میں اس فیکٹ کو بھی نگیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ جو عدالتوں کا کردار ہے, اس میں ابھی آئینی ترمیم کا بڑا ذکر ہے. اگر کانسٹیٹیوشن پہ کسی ایک ادارے نے سب سے بڑا فراڈ کمٹ کیا ہے تو وہ سپریم کورٹ نے کیا. اور سپریم کورٹ کا یہ فراڈ
in every decade کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے. May that be Justice Muni's judgment. May that be Benazir Bhutto's dissolution case. May that be Muhammad Khan Junejo's dissolution case. May that be Mian Nawaz Sharif's dissolution case. آپ کوئی ایک مقدمہ اٹھا کے دیکھیں, کسی نہ کسی سمت میں سپریم کورٹ اس آئین کو خود روندتی رہی. اور آج میں آپ کے سامنے یہ فیکٹ بھی رکھوں گا کہ یہ ایسے ہی کیوں چل رہا ہے. ہوا کیا, ایک بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ آتی ہے. بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ اس گارب میں کہ چند بڑی بڑی باتیں کر دیں کہ اس ملک کا جو نظام ہوگا وہ اسلامی ہوگا, اس کی جو آرٹیکل 2 ہے اس کی سمتیں ہوں گی, اور اس کے بعد تعین کریں گے کہ یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کی ساری بحث ہے, وہ جو آج سے 3 صدیاں پہلے طے ہو گئی تھی, اس کے اندر سے یہ نتیجہ نکالنا کہ آئی ول بی دی جج آف مائی اون کاز, میں اپنی اپوائنٹمنٹ بھی خود کروں گا بنیادی ڈھانچے کا نام دے کے, میں نکالوں گا بھی خود بنیادی ڈھانچے کا نام دے کے. آئی ول بی دا کریٹر مائی سیلف اینڈ آئی ول بی دا رسپانسبل پرسن. اگر میں نے نکالنا ہے تو اس میں کسی پارلیمنٹ کی, کسی ایگزیکٹو کی کوئی تعلق داری نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ سیاست ایک جرم ہے, اور یہ جرم لوب سائیڈڈ ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز اپنے لوگ یہاں پلیس کر دیتی ہیں, اس لیے اس کو ہم نے روک دینا ہے. تو وہ جو 20-25 چیمبرز کے جتنے لڑکے تھے, چاہے کسی کو کہیں جج لگنا تھا یا نہیں لگنا تھا, وہ سپریم کورٹ کے جسٹس بنا کے بٹھا دیں آپ. اس سے بڑا ظلم کیا کریں گے؟ ہاں یہ ایسے ہی چلے گا, چلتا رہا ہے, چل رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے. Why to beat it behind the bush? Let's be very open and candid. میں نے یہ میرے ساتھ آج میرے پاس ایک اختیار تھا. I took that oath on the first day of office. میں نے بیٹھتے ساتھ the first thing I did was that I converted the whole house into a committee. اور میں نے کہا rules of business are changed. Executive will be held accountable to the people of this province. میں اس کے سارے اس کے اوپر oversight کے, if you have to do it, you have to do it. Didn't I had to face that displeasure of everybody around me? Yes, I had to, but I faced it. سوال کیا ہے, کیا یہ مصطفیٰ نے فیس نہیں کیا؟ I know him, اس کی جو belonging People's Party کے ساتھ تھی, he has said it in just one word that we are class fellows. No, we go beyond that. He has simply shown some character, undoubtedly. اور جس دن یہ اپنے آپ کو وہاں سے چھوڑ کے نکلا تھا, I called him and I said that you have done it, but you have done it in a system جہاں پر بہت کم لوگ یہ کردار ادا کریں گے. چلیں خیر, اب ایسے ہی چلے گا. ایک سوال اور بھی ہے. میں یہ پوچھتا ہوں, اور میں اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں, کیونکہ میں ایک آپ کے سامنے کیس اسٹڈی پیش کر کے اجازت لوں گا. میری نظر سے ابھی پچھلے دنوں میں ایک کتاب گزری, جس کتاب نے مجھے بالکل یہ سوچنے پہ مجبور کیا. نیکسس کے نام سے کتاب ہے, اور اس کتاب نے میرا تھنکنگ پیٹرن بدلا ہے. مجھے یہ سمجھنے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے کہ جو تجزیہ, میرا ان سے بہت اتفاق نہیں ہے, لیکن کچھ کریکٹ فیکٹس ہیں. آج کی دنیا اب وہ دنیا نہیں ہے جو میں پہلے ایکسپیرینس کرتا رہا ہوں. آج اسٹرانگ ایگزیکٹو از ویری ویزیبل آل اراؤنڈ. آج دیر از وار مونگرنگ ان ایوری نک اینڈ کارنر آف دی یونیورس نظر آ رہا ہے. آج یورپ میں اس کی پکار ہے, مڈل ایسٹ میں اس کی پکار ہے. میرے ریجن نے بھی پچھلے سال ایک خوفناک 2 ایٹمی ممالک کو بالکل ایٹ ورج آف وار, بلکہ ایک ایکچوئل کانفلکٹ میں 5 دن گزارتے دیکھا ہے. میں ایک سہما ہوا شہری ہوں. مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے اس بارود سے, اس رقص بسمل سے, ان تڑپتی لاشوں سے میں خوف کھاتا ہوں. مجھے یہ خون ابلتا ہوا, یہ خاک, یہ راکھ, یہ تباہ حال عمارتیں مجھے ڈراتی ہیں. جب یہ ویژولز میں دیکھتا ہوں, may those be of Palestine, may those be in Ukraine, may those be in any part of the world جہاں یہ مصیبت آج پڑی ہوئی ہے, میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں کہ کیا سینٹرل اتھارٹیز کی ایروژن
सेंट्रल अथॉरिटीज़ किन की हैं दुनिया में? वो सेंट्रल अथॉरिटीज़ की इरोजन वो नेशन स्टेट्स को कहाँ छोड़ रही हैं? क्या वो आपकी जो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, वो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इज़ अ नीड ऑफ द डे, प्रोवाइडेड दे डोंट मेडल इन द पॉलिटिक्स दैट स्टैंड्स देयर. लेकिन कौन ये फौजें होती क्या हैं? फौजें तफख्र होती हैं. फौजें, इनकी ये ड्रम बीट्स, इनके ये मेडल्स. पेंटागन, do they make decisions? In United Kingdom, what type of input they have in their policy making vis-a-vis to foreign policy? Is the Russian might without the support of their military? सवाल मैंने छोड़ना है, मैं इसका कोई नतीजा नहीं निकाल रहा, लेकिन इस इत्तेफाक के साथ कि जो काम है वो गवर्नेंस बिल्कुल नहीं है उनका, इसमें कोई शक नहीं है. मेरा लास्टली मैं होपफुल हूँ. मुझे यकीन है कि ये जो नौजवान हैं, इनकी आंखों में जो ख्वाब हैं वो हर दौर के नौजवान में होते हैं. उनको बुरा नहीं कहा जा सकता, वो मेरी उम्मीद है. अगर मैं अपनी उस उम्मीद के साथ नाउमीदी का इजहार करूंगा तो मैं लाजमी तौर पे उन ख्वाबों को चकनाचूर करने की बात करूंगा. मैं ये चाहता हूं कि उन ख्वाबों को ताबीर मिले. मैं ये चाहता हूं कि हम कंट्रीब्यूट करें. मैं ये चाहता हूं कि इस विशियस सर्कल को तोड़ा जाए. मैं ये चाहता हूं कि पार्लियामेंट स्पाइनलेस ना हो. उसका इख्तियार है तरमीम करना, और कोई सुप्रीम कोर्ट उसको कह दे कि तुम तरमीम नहीं कर सकते, और वो 2 दिहाइयों तक तरमीम की तय डालने से डरते रहे. इतनी गैर मुक्तदर पार्लियामान से होना ना होना ज़्यादा बेहतर है कि वो एक जजमेंट के नीचे दब के अपना इख्तियार छोड़ जाएं. ठीक है, ये तय करना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, मुस्तकबिल में क्या करती है, अफवाज ने क्या किया, माजी में वो कितनी हद तक मुदाखलत करते रहे, कितने मार्शल लॉज लगे, कितनी हाइब्रिड्स आईं, ये तय करना भी ज़रूरी है. लेकिन मैं एक उम्मीद से आपको ये कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान के साथ जो आज क्राइसिस हैं, उन क्राइसिस को नेविगेट करने में आप सबको मिलकर जोर लगाना पड़ेगा, बशमूल मेरे, बशमूल ऑपोजिशन के, बशमूल पॉलिटिकल लीडरशिप्स के, बशमूल मीडिया पर्सन्स, बिजनेसमैन, एवरीबडी. तब भी हम अच्छा सर्वाइवल कर जाएं तो बड़ी बात है. ये ऐसे नहीं होगा. अगर ऐसे होगा तो फिर ऐसे ही रहेगा जैसे है. थैंक यू मलिक साहब. अच्छा, एक सवाल मैं आप तीनों के साथ ही करूँगी, फिर मैं फ्लोर ओपन कर दूँगी, क्योंकि नो कि बहुत लोग सवाल करना चाह रहे हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. लेकिन जो मलिक साहब ने भी बात है कि मुस्तफ़ा और आयशा, मलिक साहब भी इसका जवाब देंगे कि इलेक्शंस यूजुअली दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए होते हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि इवन साफ शफाफ इलेक्शंस भी जब हुए हैं, उसके बावजूद जो है रिलेटिवली फ्री फेयर चले आप कह लें, जैसा 2013 का था, उसके बावजूद एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई 2014 का धरना. क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो हमने मिलिट्री तो देखी है, हमेशा पीछे होती है सियासतदानों को अंडरमाइन करने के लिए. फिर उसके बाद 2018 में RTS बैठ जाता है, तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है कि 2024 का इलेक्शन उससे भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है. और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर 2029 का इलेक्शन पता नहीं कैसा होगा. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, क्या सियासतदान एक तो चीज़ है कि क्या आपस में बैठ के करेंगे, कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन होगा. ये नहीं है कि एक सिर्फ 2024 के इलेक्शन पे बात हो तो 2018 पे ना हो. ये ना बात हो कि 2013 के अंदर क्या किया गया. फिर दूसरी चीज़ जो अभी तरमीम की बात की, बिल्कुल पार्लियामेंट का इख्तियार ज़रूर है. और मलिक साहब ये बात सही है कि हम एक तरफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करते हैं तो ये ज़्यादती होगी कि अगर हम जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की बात ना करें, क्योंकि जिस तरह उसने जमहूरियत को अंडरमाइन किया ओवर द ईयर्स, वो इफ्तिखार चौधरी हो, वो साकिब निसार हो, वो बंदयाल हो, वो 63A की जजमेंट हो, वो पैनामा की हो, वो बाकी सारा कुछ, जिस गिलानी साहब का आपने जिक्र नहीं किया, बाकी वज़ीर आज़मों का किया, उनको भी निकाला गया था. तो ये हमने देखा है. लेकिन क्या उसका जवाब ये है कि जुडिशरी को अकाउंटेबल करने के बजाय, पंजाबी में कहते हैं मक्कू ही ठप देता, तो मक्कू ठपना होता जवाब सी थ्रू दिस तरह मीन. मतलब
کوئی اور طریقہ کو بیلنس کیا جاتا ہے. بالکل یہ بات صحیح ہے کہ جوڈیشری اس طرح سے نہیں پارلیمنٹ کے ساتھ یا مختلف وزیر اعظم کے ساتھ کر سکتی جس طرح سے انہوں نے سیکنڈ فیڈرل ٹو دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا. تو اس سب کا حل کیا ہے مصطفیٰ؟ کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، کوئی آپ سیاستدان آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے یا کہیں گے نہیں یہ چور لٹیرا میں نہیں بیٹھا ہے دنات، اور میں صرف جو ہے نا جو اوپر بیٹھے ہیں نا چیف صاحب صرف انہیں سے بات کروں گا ورنہ میں نے بات ہی نہیں کرنی. تو کیا حل ہے اس کا؟ یا آپ تینوں کے لیے سوال ہے، اس کے بعد پھر میں فلور اوپن کر دوں. میرے خیال میں اس کا جو سب سے پہلا اور سب سے آخری حل ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے. وہ عوام کی منشا، عوام کے فیصلے کو قبول کرنا ہے. ہمارے لوگ سیاسی مخالف ہو سکتے ہیں، میرے نقطہ نظر سے ایگری نہیں کر سکتے، میں ان سے اختلاف کر سکتا ہوں اور حد درجے اختلاف کر سکتا ہوں. میرے اوپر یہ لازم ہے کہ مجھے اس سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں نہیں بدلنا، لیکن اگر میرے مخالف کو بھی پاکستان کے عوام چنتے ہیں، اس کو ایک واضح مینڈیٹ دیتے ہیں، تو مجھے اس کے احترام میں دستبردار ہونا پڑے گا. اور پاکستان کی عوام کی منشا کو جو ہمارے ملک میں تاریخ رہی کہ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ہر دفعہ پھینک دیا جاتا ہے، جب تک ہم اس روش کو بند نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ایک دن ایک الیکشن، 2 الیکشنز یا 3 الیکشنز کی یہ بات نہیں ہے. یہ آپ کو لوگوں کا کانفیڈنس کریٹ کرنا پڑے گا اس پروسیس کے اندر، اور تب جا کر آپ کو سکسیسو الیکشنز کے بعد نتائج حاصل ہونا شروع ہوں گے کہ جہاں پر سیاست پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپ سے باہر نکل کے لوگوں کے ایشوز کے متعلق ہوگی کہ پاکستان میں کس حکومت نے بے روزگاری کے اندر کمی لائی، کس حکومت نے لوگوں کے اندر خوشحالی پیدا کی، کس حکومت نے انصاف کے نظام کو ٹھیک کیا، ریفارمز کی. میں 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا. یہ اس صدی میں 5 الیکشنز ہو چکے ہیں، اور ان 5 الیکشنز میں میرے ایکسپیرینس میں 2013 کا جو الیکشن تھا وہ واحد الیکشن تھا کہ جس میں جو بڑی گفتگو تھی وہ عوام کے ایشوز کے متعلق تھی، کہ جس میں پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے بطور لوگوں کو یہ جسٹیفائی کرنے میں مجھے مشکل پیش آ رہی تھی کہ جو 5 سال ہم نے گزارے اس میں عجب کرپشن کی غضب کہانی لوگوں کے ذہنوں پر سوار تھی، جس میں بجلی کا کرائسس ہم نہیں حل کر سکے. لوگ ہم سے ہر جگہ سوال کرتے تھے کہ ملک کے اندر 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. صرف وہ الیکشن تھا جو لوگوں کے ایشوز کے اوپر کافی حد تک ہوا. باقی جتنے 4 الیکشنز تھے وہ چاروں کے چاروں الیکشنز وکٹم کارڈ کی بنیاد پر ہوئے. میاں نواز شریف صاحب کو وکٹم کارڈ پکڑا دیا گیا تو دوسرے الیکشن میں عمران خان صاحب کے پاس وکٹم کارڈ چلا گیا. ہم نے پاکستان کو اگر ٹھیک سمت میں ڈالنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کی منشا کو ہم نے کسی بھی صورت ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکنا. آج پاور پالیٹکس جس میں ہم سیاستدان لتھڑے ہوئے، اس کے نتائج ہمارے سامنے کیا آ رہے ہیں؟ ہماری آپس کی لڑائیاں، اس کی سب سے بڑی قیمت اس ملک کے عوام ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ بے روزگاری کی صورت میں ہو، معاشی ناکامی کی صورت میں ہو، ملک کے اندر کم انویسٹمنٹس کی صورت میں ہو. ساری قیمت اس ملک کے عوام ادا کر. اور پھر ایونچولی اسٹیبلشمنٹ کو پش بیک کرنا، وہ سپیس ریکلیم کرنا، یہ بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا. یہ باتیں تو ہم کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کہ ہم حالات کو بہتر کر رہے ہیں، لیکن صرف آپ کل کے دن کے واقعات اٹھا کے دیکھ لیجئے. ایمان مزاری، ہادی چٹھا، ہیومن رائٹس کے کیسز کرنے والے لوگ، ان کو ایک ایگزامپل بنا کر قوم کے سامنے رکھ دیا گیا. آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اداروں کو، پارلیمان کو اس کے اندر باتیں کرنے پڑیں گی. لیکن مجھے بتائیے 4 دن پہلے ایک فیصلہ ہوا بورڈ آف پیس جوائن کرنے کا. کیا پارلیمان بے شک بھلے جیسی بھی ہے، کیا اس کو اس قابل سمجھا گیا کہ وہاں پر یہ گفتگو کی جائے؟ اس کو تو چھوڑیے، کیا حکومت نے یہ کابینہ کے اندر بھی معاملہ رکھا؟
نہیں رکھا گیا اور آپ اور میرے احساسات کو, اس ملک کے لوگوں کے احساسات کو ان کی پرواہ کیے بغیر ایک فیصلہ کر لیا گیا. ہم ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل کرنے کی بات کرتے ہیں. اسی صوبے میں 1000 سے اوپر لوگ خود ساختہ پولیس مقابلوں کے اندر مارے جا چکے ہیں. کسی نے ابھی تک ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل کیا؟ اس ملک کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کی آپ نے بات کی. ہم ٹی وی پروگرامز میں جاتے ہیں اور ہمیں پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ بات نہیں کرنی, اگر آپ یہ بات کریں گے تو میوٹ ہو جائے گی, یہ بات نہیں چلے گی. میجورٹی پروگرامز جو اس وقت ہم کرتے ہیں وہ ریکارڈڈ پروگرامز ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کے اندر سے وہ چیزیں نکال دی جائیں. تو اس تمام صورتحال کو اگر ہم نے کریکٹ کرنا ہے, ہم نے اگر اس ملک کو ڈگر پر ڈالنا ہے, تو فری اینڈ فیئر الیکشنز کے نظام کو, انتقال اقتدار کو, اس پروسیس کو, ٹرانسفر آف پاور کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا, اس کو کنٹروورسی سے دور کرنا پڑے گا, اور پاکستان کے لوگوں کی جو منشا ہے اس کو سپیریئر رکھنا پڑے گا. تھینک یو سر. عائشہ, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نا 2018 کا ایک کنٹروورشل الیکشن تھا, تو 2024 اس سے بھی بڑی کنٹروورسی نکل آئی اس میں, تو اگلا کیا ہوگا؟ بات وہیں کھڑی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی. ملک صاحب نے بطور حکومت, میں کہوں گیا کیا, تسلیم یہ کر لیا ہے, اگر انڈیپینڈنٹ اوپینین بھی رکھتے ہیں, کہ سیاسی لیڈرشپ نے اپنا کردار اور اپنی ذمہ داری ان دونوں میں فیلئر کا شکار ہوئے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بات بھی کہہ دی کہ سیاست جرم ہے. سیاست جرم نہیں ہے ملک صاحب, بنا دی گئی ہے, اور میں ذمہ داری سیاست دانوں پر ہی ڈالوں گی. ملک میں بجلی چوری ہوتی ہے تو واپڈا کے لوگ ہی چوری کرواتے ہیں. اگر گورننس اچھی نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری بیوروکریسی پر آتی ہے, اور اگر اس کی پوچھ اس وقت کی حکومت نہیں کرتی تو پھر اس حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. جب آپ یہ کہتی ہیں, یا ابھی مصطفیٰ نے بھی بات کی کہ 24 کی بات ہوگی, تو پھر 18 کی بھی بات ہوگی, پھر 13 پہ بھی جائیے, پھر اور پیچھے بھی جائیے, مگر جو حکومت آ رہی ہوتی ہے وہ بطور وکٹم نہیں آ رہی ہوتی. کیا 2018 میں جب عمران خان حکومت آئی تو وہ کیا ایک وکٹم کے طور پر آئے تھے؟ وہ اس گاڑی میں بیٹھ کر آئے تھے جس میں ہر حکومت بیٹھ کر آنا چاہتی ہے. 2024 میں جو حکومت آئی, کیا وہ ایک وکٹم کے طور پر آئی؟ وہ بھی اسی گاڑی میں بیٹھ کے آئے ہیں جس میں 2018 میں عمران خان آنا چاہتے تھے. جب تک پولیٹیکل کریکٹر کی انڈرسٹینڈنگ صحیح نہیں ہوگی کہ آپ کے نمائندے کو کیسا سوچنا چاہیے, اگر وہ آپ میں سے ہے تو آپ کے لیے سوچے گا, آپ کے لیے کام کرے گا, قانون سازی کرے گا. سپریم کورٹ کی بات کی گئی ہے, ہم اعلیٰ عدالت تک کیوں سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں؟ سپریم کورٹ تک جانے کے لیے بھی ایک سفر ہے. حکومتیں جب لوور جوڈیشری میں جج انڈکٹ کرتی ہیں اور وہاں سے اوپر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کا سفر شروع ہوتا ہے, وہاں پر کورس کریکشن کیوں نہیں کی جاتی؟ کون روکتا ہے کسی بھی حکومت کو, وہ صوبائی ہے یا قومی اسمبلی میں بیٹھی ہے؟ آپ اچھے جج کیوں نہیں لاتے؟ کیا کروڑوں کی عوام میں آپ کو اچھے ایماندار جج نہیں ملتے؟ اگر نیچے سے ہی آپ نے کمپرومائزڈ لوگ اوپر لے کے جانے ہیں تو پھر شکوہ کس بات کا اور کس سے؟ وہ جج اس طاقت کے ساتھ کیسے بیٹھا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے پہنچایا ہے. سیاست دان بھی جب ایک طاقت کے ساتھ بیٹھتا ہے, آپ لوگ پہنچاتے ہیں, آپ ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے, اکاؤنٹیبل نہیں کرتے اپنے حلقوں میں, آپ ان کے بیانیوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کرتے ہیں. تو محمل, یہ جو بیانیے بنتے ہیں یہ بنانے آسان نہیں ہوتے. عام آدمی کا بیانیہ کیوں نہیں وہ مضبوطی پکڑتا جس کو صاف پانی چاہیے, تعلیم چاہیے, صحت چاہیے؟ اس ملک کی آبادی کہاں پہنچ گئی؟ سب سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جانتی ہیں. نمبرز کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اوور پروڈکشن آف گریجویٹس ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے؟ وہ جو آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے اسی حساب سے تو نتائج آئیں گے. سوری, اس میں صرف ایک چھوٹا سا سوال, کیونکہ اسی میں ایڈ کر لیجیے گا. ہم نے دیکھا کہ ایک زمانے میں گورننس اور ڈیلیوری پہ ووٹ ہوتا تھا, اب بیانیے پہ ہوتا ہے. بے شک گورننس میں اسی کی طرف, کیونکہ بیانیے, اب بیانیے یہ نہیں کہ کل پرسوں بننا شروع ہوا, بیانیے کو آپ سمجھے یہ مل گئی ہے, سپیڈ مل گئی ہے, ادھر کوئی بولے ادھر کہیں پہنچ جائے. اس کے لیے آپ لوگ ہائر کریں, نمبر آف بورڈز لگائیں, سب کچھ. آپ بیانیہ بنا رہے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہونی ہے؟ کیا نعرہ مار کر آپ کے گھر میں روٹی آ جائے گی؟ کیا صحت مل جائے گی؟ کیا بچے کو اچھی تعلیم مل جائے گی, اچھا استاد مل جائے گا؟ اس کے لیے یہاں تبدیلی لانا پڑے گی, اور وہ تبدیلی لانے کے لیے کوئی محنت کرنے کو تیار نہیں ہے. 80 کی دہائی میں بھی اس ملک میں ایک بیانیہ بنایا گیا, ایک نسل قربان کر دی گئی. بھگتتے بھگتتے 2000 میں آئے, پھر ایک بیانیہ بنایا گیا انلائٹنڈ ماڈریشن کا. اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ COD کیا دو جماعتوں نے. باتیں وہی ہیں, کچھ نہیں بدلا. جب تک ہم اندر سے نہیں بدلیں گے, ہمیں لیڈ کرنے والے نہیں بدلیں گے. آپ کے لیڈرز نے آپ کو وہ شعور دینا ہے کہ آگے جانے کا راستہ کیا ہے. تقریر, ایک دوسرے پر تنقید,
میں اکثر اوقات کہا کرتی ہوں کہ قومی اسمبلی میں اگر آپ حکومتی ایوانوں والے لوگ کو یہاں سے اٹھائیں یہاں رکھ دیں اور یہاں کے وہاں رکھ دیں تو صرف بیان بدل جائیں گے, ان کے چہرے بدلیں گے. جس بیان کی یا جس قانون کی آج کی حکومت سائڈ لے گی, لے کر آئے گی, پاس کروائے گی, اگر وہ اپوزیشن میں ہوگی تو سب سے بڑی تنقید وہ کرے گی. پیکا دیکھیں یا آپ اس کے میڈیا کے لاز لیں, کچھ بھی لے آئیں. سو تھاٹ پروسیس, سوچ عوام کے لیے نہیں ہے. کون کہتا ہے عوام کے لیے قانون نہ لاؤ؟ اس ملک کی خواتین 50% ہیں اس ملک کا. 80 سال میں کتنی ترقی کر لی خواتین نے؟ وہ خود نکلنے لگیں, وہ خود ایک ایک دو دو کر کے اسمبلی پہنچنے لگیں, میڈیا کے اداروں میں پہنچنے لگیں, پھر بھی کتنا سفر کرنا پڑتا ہے. ساتھ کی 50% کو تو احساس نہیں ہوا. ابھی بھی بند کر سکتے ہو تو بند کر دیں. مجبوری بن رہی ہے, ترقی نہیں ہو رہی ہے. آپ کی آبادی وہاں چلی گئی ہے کہ آپ کو اپنے گھر کو چلانے کے لیے گھر کے 4 بندوں کو نکلنا پڑے گا. سارے کا سارا معاملہ اس ملک کی گورننس کے اندر ہے. ہر اوپر جانے والا کہتا ہے میرے نیچے 4 بندے میرے حساب کے ہوں, چاہے نکمے ہوں. 6 بندے اپنے کانسٹیچوئنسی کے لا کے بھر دوں, ہم نے تو نوکریاں دینی ہیں. ہم گورنر ہاؤس پہ آئیں تو جھنڈے ہماری جماعت کے ہوں, لیڈر ہمارے کی تصویر ہو, چاہے وہ ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہو. بھیا آپ حکومت میں ہیں, جماعت پیچھے رکھیں, عوام کے لیے کام کریں. آپ پنجاب میں ہیں تو آپ سب کے لیے کام کریں, سندھ میں ہیں تو سب کے لیے کام کریں. نہیں, آپ پیغام یہ دیتے ہیں وہ پرانے زمانے کے بادشاہ کا, تم میری سائڈ پہ کھڑے ہو. جیسے کبھی ہمیں امریکہ نے دھمکی لگائی, تم میری سائڈ پر ہو تو تمہارے لیے سب ہے, اگر تم میرے لیے نہیں ہو تو پھر میں بھی تمہارے لیے نہیں ہوں, جاؤ کر لو. اسمبلیوں میں ایسے طریقے سے یونیورسٹیز کو نکالا جا رہا ہے, بل پہ بل پاس کیے جا رہے ہیں. کس طرح کا مٹیریل ہم یونیورسٹیوں سے باہر نکال رہے ہیں, کس طرح کی ٹریننگز دے کر ہم بچے لا رہے ہیں. قصور آپ لوگوں کا نہیں ہے. آپ لوگوں کو میں نے آغاز میں بات کی تھی کہ 80 سال پہلے یونٹی فیتھ ڈسپلن دیا گیا تھا, وہ تو پیچھے رہ گیا ہے. میں نے جب میڈیا جوائن کیا تھا 20 سال پہلے, اس کے قریباً 2 سال بعد آپ 18 سال کر لیں, اس وقت کے یوتھ نے میرے سامنے سوال رکھا تھا, مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا کہ وہ بچے یہ بات کیوں سوچ رہے ہیں. یہ 2009 کی بات ہوگی. انہوں نے کہا یہاں سروائیو کرنے, نوکری لینے اور آگے جانے کا ایک راستہ ہے. میں نے کہا کیا؟ رشوت, سفارش, کرپشن. اگر یہ راستہ مل جائے تو آپ کے لیے نوکری کے دروازے بھی کھلے, آپ اوپر بھی جائیں گے. اور میں حیران تھی اس بات کو سن کے, کیونکہ چند سال پہلے میں نے یونیورسٹی پاس آؤٹ کی تھی. ہماری تربیت میں, ہمارے راستے میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں آئی تھی, تھاٹ پروسیس ہی نہیں تھا. تو اس بات نے راستہ پکڑا ہے پچھلی 2 سے زائد دہائیوں میں, 2000 بعد میں یا کچھ پہلے, کیونکہ ایک دم سے نہیں سب بدلتا ہے, ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے. اوپر کے لیڈر نے جو سوچا ہے اس نے نیچے تک جانا ہے. ACDC جو سوچتا ہے اس کے باہر بیٹھے دروازے کے باہر پیون بھی وہی بات سوچ رہا ہے. نیچے سے اوپر پیسہ جاتا ہے, اوپر سے نیچے اختیار اس طرح سے عوام کو نہیں فیسیلیٹیٹ کرتا, وہ صرف اداروں کے اندر لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا. میں نے اور آپ نے اچھے لوگ نہیں لا کے دینے. بیوروکریسی میں میں اور آپ بھرتیاں نہیں کرتے. قانون کا نفاذ حکومتوں کا کام ہے. قانون سازی پارلیمنٹ کا کام ہے. جو اس دائرے سے باہر نکلے آپ اس کو پکڑیں. آپ نہیں پکڑ سکتے تو کرسی چھوڑ دیں, اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. سوائے ایک دوسرے کو الزام دیں, گالی دیں, برا بھلا کہیں, اس سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ملک صاحب نے بہت اچھی باتیں بہت پولائٹلی کی, اور میں ہمیشہ بہت اس بات پر امپریس ہو جاتی ہوں کہ آپ ان کو پکڑنا بھی چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے, کیونکہ خود سب تسلیم کر جاتے ہیں. سر اگر تسلیم کر لیا ہے تو پھر کچھ بدل کے بھی تو دیں. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں, بدلنا کیسے ہے یہ بتائیں نا. بس ملک صاحب آخری سوال, پھر میں ٹائم بہت تھوڑا ہے اگلا سیشن اسٹارٹ ہونے سے, میں یہ کہوں گی احمد ویسے بیٹھا ہے ادھر, یہ جو لوکل باڈیز کوئی بھی میں نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا وہ ڈیولوشن نہیں کرنا چاہتی, ڈکٹیٹر کر دیتے ہیں ڈیولوشن وہ لیجٹمیسی کے لیے. یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, یہ میں کہنا چاہتی یہ ساری کی ساری جو ہے, یہ بیچارے نے بہت کام کیا ہے اس کے اوپر, اس کی بھی سن لیں, اپنی جماعت کا, آپ کی جماعت کا ہی لڑکا ہے. خدا کا واسطہ ہے, ادھر فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات ہو رہی ہے, ڈیولوشن آف پاور بھی کر دیو, تاں جا کے کوئی عوام دا کام ہوگا. اچھا چلے میں دیکھیں, لیٹس سے if the bug stops at me and I have to give the solution, تو میں پھر آپ کو سلوشن دیتا ہوں. آسان ہے, مشکل بالکل نہیں ہے. میرے خیال میں وہ آپ کے پریامبل کے, آئین کے پریامبل کے پہلے صفحے میں 6 لائن میں لکھا ہوا ہے. وہ آپ کے آئین کے, ایک سیکنڈ بھائی پلیز بیٹا, ایسے تو دس از ناٹ فیئر بیٹے, آپ جو بھی ہیں بھائی. میرا خیال ہے, یقین مجھے ہے کہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا, لیکن میں آپ کو حل دیتا ہوں. اگر یہ حل ہم نکال سکیں, آج نکال لیں, کل نکال لیں, تو یہی اس کا راستہ ہے. پریامبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کی ایگزیکٹو پاور ہے, کیونکہ آپ کی بحث 3 سمت میں چلی گئی. پہلے آپ کی بحث تھی کہ
मिलिट्री और सिविलियन जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो रिलेशनशिप है, वो हमें मुतासिर करता है, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को मुतासिर करता है, हमारे पॉलिटिकल लैंडस्केप को मुतासिर करता है। ये आपकी पहली बहस थी। दूसरी आपकी कि जो डिविडेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं वो हमें सही तरह से मिल नहीं सके, लोगों को राइट टू गुड लाइफ नहीं मिल सका। ये एक वेजिटेटिव लाइफ किसी भी डेमोक्रेसी का मकसद नहीं हो सकता। लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, पीने का साफ पानी, उनकी लाइवलीहुड, उनकी इनकम ब्रैकेट, ये अच्छे नहीं हो सके। ये सिमत में आपकी सारी बहस थी। तो मैंने आपसे कहा कि इसका एक ही हल है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है, और वो ये है कि द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। ये बुनियादी मसला है आपका। और वो कैसे हल होगा? वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट वफाक की नहीं है। वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ सूबे के वजीर आला और उनकी कैबिनेट बिल्कुल नहीं है। वो उसकी एक तीसरी शक्ल है जो कि डिलीवरी की बेसिक टूल है। वो आपकी थर्ड टियर है, और वहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के किए गए फैसले हैं, जब तक उन फैसले करने में वहाँ के लोकल नुमाइंदे चोजन रिप्रेजेंटेटिव बाइख्तियार नहीं होंगे, तब तक डिलीवरेंस तो कम से कम नहीं हो सकती। ये तो तय है बात। आगे आ जाए बात आपकी कि 1973 के आइन पे एक बाकायदा एक there's a fraud committed upon the constitution। वो वफाक में कुछ हद तक दुरुस्त हुआ, पता नहीं वो पॉलिटिकल लोगों की जिनमें हम सब शामिल हैं, उनसे ये बात क्यों नहीं हो पाई। असेंबली भी उनके सामने है। मैं ये नहीं कहता कि मैं शायद जो बात मुझसे पहले किसी ने नहीं की मैं वो बात कर रहा हूँ। गालिबन बहुत से लोगों ने ये बात की होगी, लेकिन ये किसी तौर पर भी हतमी बात के तौर पे सामने आ नहीं सकी। और क्यों नहीं आ सकी? मेरा ख्याल ये है कि ना सिर्फ के प्रियम्बल लाइन के 4 अदद और आर्टिकल्स ये मुरवजा तरीकाकार बताते हैं कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ताबे बने रूल्स ऑफ बिजनेस थे, जब ये सूबे थे, जब प्री पार्टीशन एक हिंदुस्तान मुश्तरका तौर पर 1935 के एक्ट, उससे पहले 1920 के एक्ट, उससे पहले 1898 के एक्ट के ताबे जो अपने कवानीन के साथ नस्क चलाते थे, आज भी मोर और लेस ये डिविजन्स, ये डिपार्टमेंट्स, ये मिनिस्ट्रीज उसी अंदाज में चल रही हैं। जो लोग अकाउंटेबल हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, जो अकाउंटेबल नहीं हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये डाइकोटमी खत्म करनी पड़ेगी। दिस हैज टू फिनिश इफ यू एक्चुअली वांट टू ब्रिंग इन रिजल्ट्स। किस में ये जुर्रत होगी? क्या ये काम मुस्लिम लीग नून कर सकी? क्या ये काम पीपल्स पार्टी कर सकी? क्या ये काम तहरीक इंसाफ कर सकी? नन ऑफ देम हैज डन इट। ये करना पड़ेगा, आज कर लें या कल करें। तीसरी बात मैं आपसे कहूं, देखें इट इज जैसे भी सवाल ये उठता है कि आप जब किसी के ऊपर तनकीद करते हैं या शोर करते हैं, उसमें फ़र्क होना चाहिए कि नहीं। पार्लियामेंट में बहस के लिए एक माहौल दरकार है। जब तक वो माहौल नहीं होगा, आप अगर बात करेंगे साथ ही दशनाम शुरू होगी, आप बात करेंगे साथ ही गाली होगी, लोग वहाँ पर एक दूसरे को बात करने नहीं देंगे। तो मैं बार बार इसरार करता हूँ कि इन मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ पार्लिमान का फ्लोर है, जहाँ पर आप अपनी, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल डेड हाउस हो, इट्स अ लिविंग हाउस। हो सकती हैं स्कफल्स भी हो सकती हैं, वॉइसेस भी लाउड हो सकती हैं, पॉलिटिकली इन्फेस्टेड, पॉलिटिकली इन्फ्यूज्ड स्पीचेस भी हो सकती हैं जो किसी को नागवार गुजर सकती हैं, कोई शक नहीं है। उस पर कोई शोर शराबा भी हो सकता है, लेकिन पार्लियामान पिछली 3 दिहाइयों से होस्टेज है। उसको जब तक आप आज़ाद ना कराएंगे तब तक आप उसको मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। तीसरी मेरी आपसे, जो आप कह रहे हैं कि मसाइल का हल कहाँ पर है, वो मैंने 2 बातें आपके सामने रख दी।
empowered chosen representatives, those again to the lowest tier. اور پھر جو پرپوزل آپ انتخابی نتائج کے صورت میں دیکھتے ہیں کہ ایک الیکشن ہوگا دوسرا ہوگا تو وہی لوگ جن کے پاس اکاؤنٹیبلٹی ہے جن لوگوں کی وہی رسپانسبل بھی ہوں گے. تیسری اور حتمی بات یہ ہے کہ یہ آپ ایگزیکٹو لڑ کر نہیں جیت سکتی اس ٹرف کو آکوپائی کرنے کے لیے فوج سے. یہ بھی ادارہ جاتی معاملہ ہے. اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو صرف پارلیمان واحد راستہ ہے. دنیا نے ایسے کیا ہے, ویسٹ نے ایسے کیا ہے. اسٹرینتھنڈ کمیٹی سسٹمز ہیں. آپ کی پارلیمنٹری اوور سائٹ آپ کو انیبل کرے گی. آپ لکھ دیں, کرنا شروع کر لیں. ایک دفعہ میں نہیں ہوگا, 5 سال میں نہیں ہوگا, 10-15 میں یہ راستہ نکلے گا. اگر آپ لڑنا شروع کر دیں گے, آپ اس کو ایک احتجاج کی صورت میں لے کر جائیں گے, رائٹ ٹو ایکسرسائز پاور کے چکر میں لے کر جائیں گے, تو نتائج وہی نکلیں گے جو نکل رہے ہیں. یہ انسٹیٹیوشنل ہے, اسٹرانگ مینز وٹ کے ساتھ نہیں ہے. اف اٹ از ود دا اسٹرانگ مینز وٹ, نتائج وہی نکلیں گے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی چلتا رہے گا. مے بی آئی ایم ان گورنمنٹ, میں اپنا کیس پلیڈ کروں, میں کہوں کہ جی جو حکومت میں بیٹھ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ جی آج میکرو اچھا ہو رہا ہے, آج جی ہم اتنی جاب کریشن کر رہے ہیں, آج جی پروونشل گورنمنٹس اتنا کام کر رہی ہیں. ایوری بڈی ہیز اے اسٹوری ٹو ٹیل. سب اپنی اپنی جگہ پر اپنی کارکردگی کو بتاتے چلے جائیں گے, اور جہاں پر کچھ مصائب ہوں گے ان کا ذکر اپوزیشن میں بیٹھے افراد ان کی نشاندہی کر کر کرتے چلے جائیں گے. تو یہ بحث ایسے چلتی رہے گی. کریکٹنس جو ہے وہ پٹنگ دا کورس اس مطابق جیسے طے ہوا تھا اس کے مطابق کریں. 73 کے آئین نے طے کیا تھا, اس میں یہ طے ہے کہ چیزیں کیسے کرنی ہیں. آج عمل کر لیں جیت جائیں گے, کل کر لیں گے جیت جائیں گے. تھینک یو ملک صاحب. ایکچولی مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں, لیکن اگلا پینل جو ہے 5 منٹ میں شروع ہونا ہے. میں صرف 2 سوال لوں گی. یہ جو اگلے 2 ایک خاتون ہیں ان کو پلیز مائک دے دیں, اور ایک وہ جو بچہ ہے وہ تب سے اس نے ہاتھ کھڑا کیا ہوتا ہے. سوری, میں چاہتی ہوں کہ آپ خواجہ صاحب, احمد, باقی جو لوگ ہیں ان سے سوال کریں. اگلے بہت زیادہ آپ کو ٹائم ملے گا. ڈیولیوشن کی بات بہت اہم ہے جو یہاں پر ہوئی ہے. احمد, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر. میرے خیال میں ہماری سیاسی جماعتوں کو اس سے کچھ سیکھنا چاہیے اس چیز سے. یہ 2 سوال یہ آگے پلیز دے دیں جلدی سے. ہم 5 منٹ تاکہ ریپ اپ کریں. اگلوں کو بھی سننا ہے آڈینس نے, ظاہری بتا ہے ہمارے لیے نہیں بیٹھے ہوئے خالی. اور سوری یہ آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی لمبی ہوگی, لیکن میں چاہتی تھی کیونکہ ایک اوپن ڈبیٹ ہوئی ہے ہائیبرڈ سسٹم کے اوپر, جس کے اوپر ہم کھل کر شاید ہمیں موقع نہیں ملتا ہے اتنی بحث اتنے اوپنلی کرنے کا. اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ ان لوگوں کی بات, اہم باتیں سنی جائیں. السلام علیکم. جی میں کوئکلی پوچھوں گی. میرا سوال مصطفیٰ سے ہے, کیونکہ اس وقت ہم آپ کی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کو ہم اس وقت ایز اے پولیٹیکل اسپیس دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ, اور آپ لوگوں نے جو کنکلوژن کیا اس میں بھی ہمیں کانسٹیٹیوشن وے میں اور بات ہی کرنی ہے آپس میں. اب جو کل FIR سامنے آئی ہے اس میں آپ کا نام بھی سامنے ہے اس FIR کی, تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی طرف دیکھیں یا آپ ایسے ہی چلے گا. کہ میں تو سب سے پہلے احمد خان کی نگری میں ہوں. FIR میرے پہ درج ہوئی ہے اسلام آباد میں. Don't worry, you are in safe hands. اور لیکن you see the point is کہ ہمیں اس 7 دہائیوں کے سفر کے بعد اس کانورسیشن کو, وہ کانورسیشن جو ممالک اپنے قیام کے وقت طے کر لیتے ہیں, ہمیں کنکلوڈ کرنا پڑے گا. انڈیا نے ایک ساتھ ہم نے سفر شروع کیا جو آج تک پاکستان کے اندر گفتگو جاری ہے, کانورسیشنز ہو رہی ہیں, وہ انہوں نے آزادی کے فوراً بعد ہی طے کر. آئرونکلی اب پاکستان میں جب پہلا ایڈلٹ فرینچائز کے تحت الیکشن ہو رہا تھا, ذرا غور کیجئے اس چیز پہ, جب پہلا ایڈلٹ فرینچائز کے تحت 1 مین 1 ووٹ کے تحت پاکستان میں جب الیکشن ہو رہا تھا, انڈیا میں 3 پارلیمنٹس ان کی 15 سال اپنے مکمل کر چکی تھی, اور چوتھے الیکشن کی طرف وہ جا رہے تھے. ہمیں یہ کانورسیشنز کے آئین کے اندر ایک سوشل کانٹریکٹ میں کس ادارے کے کیا حدود و قیود ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا رول, الیکشن کے پروسیس کو کنٹروورسی کے بغیر ایکسیپٹیبل بنانا,
یہ بحث اب کنکلوڈ کرنی پڑے گی. ادروائز جو میں نے جہاں سے شروعات کی تھی, ہمارے جو اعداد و شمار ہیں, جو کنڈیشنز ہیں ہمارے معاشرے میں, وہ ہمیں خدا نخواستہ اگر ہم نے یہ بحثیں ختم نہ کی, وہ ہمیں ایک ایسے مقام پر لے جائیں گے کہ شاید جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو یا کسی ہم ایک حادثے کا شکار ہوں. اوکے السلام علیکم. اور آپ السلام علیکم, میرا نام مریم فاطمہ ہے. میں نے پاکستان کی پہلی اسٹیم لیب بنائی ہے. میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ نے 2 چیزوں کی بات کی, ڈکلائننگ ویجز اینڈ اوور پروڈیوسنگ گریجویٹس. سر آج تک ہم اس کا کبھی سلیوشن نہیں دے پائے. ہم اس طرح کی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک پرابلمز ہے بٹ اس کا سلیوشن نہیں ہے. سر آئی ایم ٹوٹلی آن میرٹ. میں آپ کو اس چیز کی شیورٹی دیتی ہوں کہ یہ گورنمنٹ ایکچولی میرٹ پہ کام کر رہی ہے. ہاؤ سر, ہم اس جو آپ کی پرابلمز آپ نے انڈیکیٹ کی ہیں, اس کا سلیوشن یہ ہے کہ ہم گلوبلی کمپیٹیٹیو نہیں ہیں, ہم اپنے بچوں کے اندر سکلز پروڈیوس نہیں کر رہے. آپ گورنمنٹ اسکولز میں جائیں, بچوں کو روبوٹس بنانا سکھائے جا رہے ہیں, بچوں کو اے آئی چیٹ بورڈس, اے آئی ویژن. آئی کائنڈلی ریکویسٹ اپوزیشن لیڈرز کو, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز کیا ایسے ہی چلے گا؟ اگر مریم نواز اچھا کام کر رہی ہے تو اس کو کبھی ایڈوکیٹ نہیں کیا جائے گا, اس کے اچھے کاموں کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. As a matter of fact, آپ سب کے لیے I just don't want to land into that who is doing good or who is doing bad. میں ایک مختصر فیکٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ بیٹا چھوڑ دیں, یہ میں بات کرتا ہوں. دیکھیں میں ایک مختصر فیکٹ رکھنا چاہ رہا ہوں اور اس فیکٹ پہ پلیز ضرور غور کریں گے. ہمارے جو گورنمنٹ سکولز, جیسے بھی اس بیٹی نے بات کی ہے, یہ ایک بڑا حادثہ ہے کہ ہم اوسطاً ایک بچے پہ, جو ہماری ٹوٹل اسکول گوئنگ چلڈرن آج ہمارے اس صوبے میں ہیں, ابھی 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے اور ان کی میجورٹی جو ہے وہ اکنامک ریزن پہ باہر ہے. ان کے پیرنٹس افورڈ نہیں کرتے کہ ان کو اسکول بھیجیں, وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی لیبر کر رہے ہیں. سو اٹس اے چائلڈ لیبر اینڈ اٹ از اکنامک ریزن اے. اب سوال یہ ہے کہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں, جو بچے, ایک سیکنڈ بیٹے دیکھیں ذرا, ٹھہریں, یو آر ڈسٹربنگ. نو, ایک سیکنڈ رک جائیں ذرا پلیز. جو بچے اسکول جا رہے ہیں, گورنمنٹ اسکولز میں ایک بچے پہ صرف $87 سالانہ خرچ ہو رہے ہیں, $87, جو مرمرا کے 30,000 روپیہ بھی نہیں بنتے. اور جو پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ ان کی 4 یا 5 کیٹیگریز ہیں. یہ امریکن اسکولز ہیں, ایچ ایس این کالجز ہیں, بیکن ہاؤسز ہیں, یہ آئی وی لیگز کے ساتھ ایسوسیٹڈ اسکولز ہیں, یہ بھی کوئی ایک سوئس سسٹم آ گیا ہے, جی سی ایس سی کے اسکولز ہیں. یہ 3 سے 4% لوگوں کو کیٹر کرتے ہیں اور ایک بچے پہ ہفتہ وار 60,000 روپے سے 30,000 روپے اور 30,000 روپے سے ان کی کیٹیگری ہے تو 15,000 روپے خرچ آتا ہے. اب اگر آپ یہ اندازہ کریں کہ ان دونوں لوگوں کو, جن کو آپ پرائمری سے ٹرین کر رہے ہیں, ایک پہ صرف $87 سالانہ اور ایک پہ $87 ہفتہ وار آپ خرچ کر کے ان کو ایک ہی میرٹ کے آگے پھینک رہے ہیں, تو اس سے بڑی ان بلٹ ناانصافی کسی اور نظام میں ہو نہیں سکتی. یہ اس کے اندر ہم جس میں جکڑے ہوئے ہیں. میں پرائیویٹ ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں. آئی وانٹ سینٹرز آف ایکسیلنس, لوگ بنائیں, آ کے کریں, یونیورسٹیز بنیں, لوگ بنائیں جس طرح سے کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جن کو آپ نے نیویگیٹ کرنا ہے. اور آج اس سمت میں تقابلی جائزہ لے رہا تھا. یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہوگا آپ کے سامنے, پلیز اس کو دیکھیں کہ آج ہمارے پاس 4 پروونشل گورنمنٹس ہیں اور سب کی کوشش ہے کہ وہ اس میں بجٹ میں اضافہ کرے. پنجاب میں بجٹ تھا 1.4 بلین, اس کو بڑھا کر 4.3 بلین کیا گیا ہے, یعنی 2 گنا زیادہ کیا گیا ہے. سندھ میں بجٹ جو تھا وہ ساکت رہا ہے, ویسے ہی ہے. کے پی میں تعلیم کے بجٹ میں کمی آئی ہے اور بلوچستان میں بھی تقریباً ساکت رہا ہے.